ہندوستان میں ایک ٹی وی مذاکرے کے دوران ایک مسلمان اور ایک ہندو عورت کا مباحثہ تھا۔ سیاسی امور پر بحث جاری تھی اور وہ خاتون جب سیاسی عنوان پر جواب دینے سے قاصر ہوئی، دلیل اس کے پاس نہیں تھی، تو اس نے اپنے آپ کو بالا کرنے کے لیے اور بحث جیتنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی۔ کیونکہ مخاطب مسلمان تھا تو ظاہری بات ہے وہ مجروح ہوگا، زخمی ہوگا، پریشان ہوگا، اس کی توجہ ساری بڑھ جائے گی، تو بحث جیت جاؤں گی میں۔ اس بات کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اہل ایمان بہت شدید کرب اور تکلیف میں۔ پھر اس سے اگلے دن ایک اور ہندو نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ جب عرب ممالک نے متفقہ طور پر سخت احتجاج کیا، سفیروں کو بلا کر اور معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا، تو تب حکومت کو احساس ہوا ہندوستان کی، انہوں نے ان دو افراد کو معطل کیا، گرفتار ابھی نہیں کیا۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، حضور کا امت کے ساتھ تعلق، امت کا حضور سے تعلق، اس بات کو صرف ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے، کوئی غیر مسلم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے ساتھ وہ تعلق، وہ جذباتی وابستگی، وہ شدید عقیدت، انتہائی درجے کی محبت، وہ ایسی نہیں ہے جیسے اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ ہندو اپنے جو ان کے بھگوان ہیں ان کی توہین بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور کچھ کم بھی نہیں ہے، درجنوں میں بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، کافی بہت بڑی تعداد ہے ان کی خداؤں کی۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امت مسلمہ بھی ایسی ہے، ہمارے معاملہ بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم مغرب میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے فلمیں بنائی جاتی ہیں، صحیح فلمیں، مطلب توہین والی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، تعلیمی فلمیں جس کو کہتے ہیں، اور ان کا بیانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ نبی کیسا تھا اور اس وقت کیا حالات تھے اور کیسے کیسے ہوئے، تو آج کل کی جدید نسل اس کو فلم کی شکل میں دیکھے، مووی کی شکل میں دیکھے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کا خیال اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم کسی چہرے کو چہرے مصطفیٰ کے قریب تر بھی نہیں سمجھتے، کجا کے اس کی طرح سمجھتا۔ دنیا کا حسین سے حسین چہرہ کیوں نہ ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تو بڑا جذباتی تعلق ہے، اور جہاں جذباتی تعلق ہوتا ہے وہاں شدید اطاعت بھی ہوتی ہے، شدید محبت بھی ہوتی ہے، فرما برداری بھی ہوتی ہے، اور ان کا تو ایسا معاملہ ہے نہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ توہین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، آپ اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے۔ رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف دی۔ اللہ کو کوئی ایذا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا نا، لیکن حضور کا استہزاء کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایسا ہے جیسے مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا دی۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ دنیا میں بھی ملعون ہوں گے، آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے آخرت کے اندر ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھیں آپ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ ملعونین، یہ سارے ملعون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہے آپ دیکھیے عزیزان محترم، کہ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ ساتھ میں نہیں کہتے۔ آپ اذان کر دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں مکمل ہوگی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کا تذکرہ اس کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ آپ چوپایوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ درختوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ پہاڑوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی اشیاء موجود ہیں آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ اپنا سر رکھ کر بلبلانا شروع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اس اونٹ کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے خوراک کم دیتا ہے۔ کون شکایت کر رہا ہے؟ اونٹ شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک گدھا ہے وہ بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس پر، اس کے مالک کو بلاتے ہیں کہ تمہارا ایک جانور تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ تم اسے مارتے ہو، اس پر تشدد کرتے ہو، اس سے سخت بوجھ اٹھواتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ جانور تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے، کیوں شکایت کر رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو تو ہم نے سارے انسانوں کے لیے نہیں پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسجد نبوی میں نیا ممبر بنایا گیا ہے نا، جب نیا ممبر بنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھجور کا درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کر درس فرمایا کرتے تھے، واعظ فرمایا کرتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا، آقا کریم علیہ السلام ممبر پر آئے، وہ درخت رونے لگا کہ آقا کریم علیہ السلام پہلے تو آپ کا لفظ محسوس ہوتا تھا، پہلے آپ کا قرب محسوس ہوتا تھا، پہلے آپ کی شفقت محسوس ہوتی تھی، آج میں آپ سے دور ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس سے پیار کیا۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس راستے سے گزرتے یہ شجر، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پتے یہ کہہ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے رسول۔ وہ جانور، وہ حیوانات آپ کی شہادت دیتے تھے، آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے
اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہاں تک ذکر فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسان، تجھے ہم نے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے ہاتھ دیے، تجھے پیر دیے، تجھے جسم کے اعضاء دیے، تجھے دیکھنے کی صلاحیت دی، تجھے مال دیا، تجھے اولاد دی، تجھے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اتنی خوبصورت نعمتیں عطا کی، یہ ساری دنیا، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ درخت، یہ دریا، یہ کھیت کھلیان، یہ ہریالی، یہ پھولوں کی رنگت، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ نہیں فرمایا میرا تجھ پر احسان ہے، لیکن ایک جگہ پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تم پتھروں کی عبادت کرنے والے تھے، ارے تم اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں پیوستہ ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا پیارے آقا کریم علیہ السلام، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہ ہے، اس کے لیے بھی بشارت ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے 2 انگلیاں پیوستہ ہیں۔ صحابی روایت کرنے والے کیا بیان کرتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا خوشی سے، حضور جس پرجوش انداز میں بات بیان کر رہے تھے، اللہ کی قسم کوئی ایک بیٹی کے بارے میں بھی پوچھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عطا فرماتے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن میں 550 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی ہے۔ قرآن تو ہر پارے میں، ہر صفحے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حضور کا دفاع کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام امت کے غم میں دل گلاتے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے، اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ آپ نے اپنی دعوت دے دی ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا قرآن کو دیکھیے، اللہ کے کلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی محبت کو دیکھیے۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت کو تم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنایا ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہاں میری محبت چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا میرے بھائیوں اور دوستو؟ ہم تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، ہم تو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں نا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہرگز نہیں، ارے رب کی قسم ہرگز نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قاضی نہ بنا دیں، آپ کو جج نہ سمجھ لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں، مما قصد، جس کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا
تعجب مما قضیتا، پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، وسلموا تسلیما، اور سر خم تسلیم کریں۔ ایمان کی 3 شرائط بیان کی ہے، انکار کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس میں انکار ہوتا ہے، لیکن ذرا یہ تسلی رہتی ہے ممکن ہے کہ یہ بات ہو بھی جائے، ممکن ہے کہ بات مان بھی جائے، لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، آپ دیکھیں کتنی شدت کا اظہار ہے کہ میں نے تو خدا کی قسم کھا لی ہے، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں یہ کام کر لوں۔ اللہ اپنے نام کی قسم کھا کر فرما رہا ہے فلا وربک، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں جب تک ان میں نہیں ہوں گی، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، مومن نہیں ہے، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، مومن نہیں ہے، آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی رکھے، مومن نہیں ہے۔ کس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بنایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے، اگر آپ غصے والے ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ جو صحابہ ایک شمع کے پروانوں کی صورت قریب ہیں، یہ جو پروانوں کی صورت آپ کے 4 جانب موجود ہیں، یہ چھٹ چکے ہوتے، یہ دور چلے جاتے، کوئی آپ کے پاس نہ ہوتا، لیکن آپ کے اخلاق اتنے پیارے ہیں، آپ کا مزاج اتنا پیارا ہے، آپ اتنے نرم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، عزیزان محترم، ہمارے پاس نجات کا اگر کوئی راستہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، حضور کی شفاعت ہے۔ یقین کیجئے کسی نیکی پر اعتماد نہیں، کسی نیکی پہ بھروسہ نہیں، کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ صرف ایک بات پر ہے، اللہ نے رحم فرما دیا، حضور نے شفاعت فرما دی، آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مضبوط ترین تعلق ہونا چاہیے، ایک بہترین تعلق ہونا چاہیے، اطاعت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ وہ جو شدید محبت ہے اس طریقے سے ہماری محبت، ہمارے ایمان، ہمارے اعمال سے وہ محبت نظر آنی چاہیے۔ یہ جو جتنے معاملات ہوتے ہیں، یہ جو جتنے، دیکھیں کس جگہ گستاخی شروع ہوتی ہے، کب شروع ہوئی ہے سب سے پہلی گستاخی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اے لوگوں یہاں پر آؤ، سارے میرے پاس آؤ۔ چچا ابو لہب بھی آئے، سارے آئے، اور جو پھپھی صفیہ ہیں وہ بھی تشریف لائیں، یہ سارے رشتہ دار قریب آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے، میری بات پر یقین کرو گے؟ کہا کہ آپ سے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں سے اختلاف شروع ہوا کہ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جتنے مغربی ممالک ہیں یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کس وجہ سے آپ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں؟ صرف اسلامی نظام کی وجہ سے۔ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، ان کے پاس معاشرہ نہیں ہے، ان کے پاس خاندان نہیں ہے، ان کے تو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس کے اندر بھرتی کرا دیتے ہیں،
ہماری تعلیمات یہ ہے کہ ماں کو دیکھو گے حج کا ثواب ملے گا، باپ کو دیکھو گے صرف حج کا ثواب ملے گا، ان کی خدمت کرو گے اللہ کی رضا پاؤ گے، ان سے دعائیں لو گے دنیا آخرت کی کامیابی پاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کیسے مسلمان ہے، یہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں نہیں بھرتی کراتے، یہ ان کے ساتھ کیوں اتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بھی جانور بن جائے ہماری طرح جیسے ہم جانور بنے ہوئے ہیں۔ لیکن امت کا معاملہ تو الگ ہے، یہاں تو سرپرستی اللہ کی ہے، یہاں پر تعلیمات تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے کہ ہماری تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ماں کا ایک دن نہیں ہے، باپ کا ایک دن نہیں ہے، 365 دن ماں کے ہیں، 365 دن باپ کے ہیں۔ روزانہ اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت کماؤ، روزانہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کماؤ۔ یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ جو سال بھر ماں کو بھولے ہوتے ہیں، ایک دن ماں یاد آتی ہے تو اس دن مدرس ڈے بناتے ہیں، پھر ایک دن باپ یاد آ جاتا ہے، اچھا باپ کا بھی کوئی زندگی میں حصہ ہے، چلو آج فادرز ڈے منا لیتے ہیں، تو ایک کارڈ لکھ لیتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ بھیج دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، وہ تہذیب ہمیں نہیں چاہیے جہاں پر گندا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو ویلنٹائنز ڈے بنا دیتے ہیں۔ جہاں پر ایک غیر اخلاقی زندگی ہوتی ہے، گندی اور غلیظ زندگی ہوتی ہے، اس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، وہ سود کھانے والے، وہ حرام کھانے والے، وہ گندے اور غلیظ لوگ، گندے اور غلیظ طریقے سے رہنے والے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے، امت مسلمہ کو خوبصورت بنایا ہے، امت مسلمہ کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، امت مسلمہ کو خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں گھریلو زندگی دی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اجتماعی زندگی بتائی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کاروبار کرنا سکھایا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہو یہ بتایا ہے، گھر کی زندگی کیسی ہو، باہر کی زندگی کیسی ہو، انفرادی زندگی کیسی ہو، اجتماعی زندگی کیسی ہو، کاروبار تجارت کیسا ہو، پڑوسی کے ساتھ تعلق کیسا ہو، محلے کے ساتھ تعلق کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، تمہیں بولنا کیسا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے، ارے جیسے ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اس طرح فرمائی ہے کہ بالوں کو کیسے سنوارنا ہے، بالوں میں کنگھی کیسے کرنی ہے، داڑھی کیسے رکھنی ہے، کپڑے کیسے ٹھیک کرنے ہیں، ارے جوتا پہنو گے جوتا کیسے پہنو گے، مسواک کس طرح تم کو کرنی ہے، گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، بیوی سے بات کرو تو کیسے بات کرو، بچوں سے کیسے رویہ ہو، بزرگوں کا احترام کیسے کرنا ہے، نوجوانوں کے ساتھ تعلق قائم کیسے کرنا ہے، قرض کے معاملات کیسے ہو، کاروباری معاملات کیسے ہو، لین دین کا معاملہ کیسے ہو، سونا کیسا ہے، ہاتھ کیسے رکھنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، ایک ایک عمل نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شفقتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وہ کس سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں؟ ہماری آخرت سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہماری جنت سے ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے حصول کے راستے سے ہمارا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معذرت خوانا رویہ اس میں نہیں اختیار کرنا چاہیے، بالکل جرت مندانہ موقف بیان کرنا چاہیے، پوری جرت کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کسی کو بھی رعایت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی اٹھے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرے۔ میرے دوستو اور بھائیو، یہ بات سوچنے کی ہے، کیوں وہ قرآن کو نشانہ بناتے ہیں، کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بناتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت ایسی چیز ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت متفق ہے، پوری امت، سارے فرقے، سارے مسلمان یہ دو ہستیوں پر متفق ہیں، قرآن پر متفق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر متفق ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو متنازع بنا دو۔ جب اس کو متنازع بنا دیا جائے گا، لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل کی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ ایسے گندے غریض لوگ ہیں
قرآن کو جلاتے ہیں، قرآن کو معاذ اللہ من ذالک استنجا کرتے ہیں قرآن کے صفحات کے ساتھ، قرآن کو گٹر میں بہاتے ہیں، آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ آپ ان کو پیار سے سمجھائیں گے؟ یہ پیار سے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو دلیل سے سمجھائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذمت سے ٹھیک ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرمت سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ وہ مخلوق نہیں ہے کہ آپ ان کی مذمت کریں گے تو یہ سدھر جائیں گے، نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ فرانس کی پوری دنیا نے کتنی زیادہ مذمت کی تھی، سدھرے نہیں سدھرے، لیکن جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے معاشی بائیکاٹ کیا، سارے کاروبار ان کے بند کر دیے، سارے مال واپس جانے شروع ہو گئے، تو اب فرعون کی طرح کہنے لگے الان اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، یہ تو ہم سے بڑی بھول ہوئی، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بھائی اظہار آزادی رائے کا یہ کس نے مطلب نکالا ہے کہ تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو؟ کس نے یہ مطلب نکالا ہے؟ آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں۔ آپ فیس بک پر جائیں، آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ یہودیوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ ہٹلر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ امریکہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ ان پر لعن طعن نہیں کر سکتے، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اظہار آزادی رائے کہاں چلی گئی؟ لیکن پیارے آقا کریم علیہ السلام کے کارٹون کوئی بنائے گا، وہاں اظہار آزادی رائے آ جاتی ہے، وہاں پر ان کی آزادی اظہار رائے آ جاتی ہے۔ تو یہ سوچی سمجھی اس طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان یہاں دکھتے ہیں، مسلمانوں کو یہاں تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو ذات کو گالی دو اس برداشت کرے گا، اس کے حوالے سے کتنا نقصان ہو جائے وہ برداشت کرے گا، لیکن پیارے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے بات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے پوری امت کو مجروح کرنے کے لیے، پوری امت کو تکلیف دینے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے اندر اس بات کا بھی سمجھنا چاہیے کہ گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ ہمارے بعض جذباتی لوگ گالی دیتے ہیں، جواب میں گالی نہیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے منع کیے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تم ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اور معاشی ضرب آج کی تو اصطلاح کے اندر سب سے بہترین طریقہ ہے کہ معاشی طور پر ان کو ضرب لگائی جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت دل پر چھو جانے والی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمان۔ کیوں ہمارا اپنا سوشل میڈیا نہیں ہے؟ کیوں ہم یہودیوں کے محتاج ہیں؟ کیوں ہم ان کے یوٹیوب اور فیس بک کے محتاج ہیں کہ وہ جب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں؟ ہم اس کو مٹا نہیں سکتے، ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم علم کے اندر کبھی آگے بڑھیں تو ہم اس طرح سوچیں، کبھی تعلیم کے میدان میں قدم بڑھائیں تو اس حوالے سے سوچیں۔ کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچا نہیں کہ جس وحی کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے کہ پڑھو، اس علم کے میدان میں مسلمان سب سے پیچھے ہوں گے۔ یہ انگریز تو آج سے کچھ 100 سال پہلے تک گھوڑوں کو نہلانا اور پالنا جانتے تھے، اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا تھا۔ اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، سارے سائنسدان، سارے بڑے محققین، سارے جغرافیہ کے استاد مسلمان تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے علم کا راستہ ترک کر دیا، ہم نے سمجھ کا راستہ ترک کر دیا، ہم نے پڑھنے لکھنے کا راستہ ترک کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہود و نصارہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں، ایک بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ سوچیں اور غور کریں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے اس بات پر۔ یہاں فرقوں کے درمیان فروعی اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ویڈیو صرف آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا دشمن نہیں دیکھتا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ وہ آپ کی بنائی ہوئی ویڈیو کا آپ کو مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے، آپ کی باتوں کا آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، روز کچرا پھینکا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہوئی، حضور آئے پوچھنے کے لیے، اس نے دیکھا تو ایمان، اب یہ بنایا وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا واقعہ، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن نادان مسلمان جذبات میں آ کے بیان کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔
اب اس کا نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے آپ کو؟ آج وہی ہندو ہمیں واپس رپلائی دیتے ہیں کہ صاحب آپ کے نبی تو اتنے معاف کرنے والے تھے، آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ایک واقعہ ہے ہی نہیں سرے سے، تم نے کھڑ کر بیان کیا، اتنا پھیلا، آج وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر پلٹ کر وہی واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کے نبی تو اتنے معاف کرنے والے تھے۔ اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اسی لیے کہتا ہوں قرآن و حدیث پڑھیں، قرآن و حدیث بیان کریں، قرآن مجید کو پڑھ کر سنائیں، حدیثوں کو پڑھ کر سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ جو ہم اپنی طرف سے واقعات بنا کر گھڑتے اور سناتے ہیں، اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے، کفار اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی گالی دے گا، کوئی بھی مذاق اڑائے گا، کوئی بھی گندی اور غلیظ، یقین کریں اتنی گستاخی ہے، اتنی زیادہ کہ لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی، حیا آتی ہے انسان کو۔ ابھی کچھ دن پہلے لندن میں ایک فلم بنائی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے، کہ جنت کی ملکہ، جنت کی شہزادی، اس طرح ہی کوئین آف ہیون، اور اس کے اندر جو گندگی دکھائی ہے، آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے امہات المومنین کے بارے میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، لیکن ہم مسلمان شتر مرغ کی طرح مٹی میں سر دے کر بیٹھے ہوئے کہ مرغی نہیں ہے، کتا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، کوئی شکار کرنے والا نہیں، اور ہر طرف سے ہم شکار ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ہم لٹ رہے ہیں، ہر طرف سے ہمارے پر وار ہو رہا ہے، لیکن اتحاد کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں بات رکھی آپ سے، اخراج العباد من عبادت العباد الى عباد اللہ، بندوں کی غلامی سے نکال کر ہم اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ اس بات سے سب سے بڑا اختلاف ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہم اپنا غلام بنائیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے بندے بن جائیں، تو ہمارا یہ ظالمانہ معاشی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ ہمارا یہ ورلڈ آرڈر کیسے نافذ ہوگا؟ ہم نے جو پاکستان اور جیسے کتنے ممالک کو سود کے قرضوں میں جگڑ رکھا ہے، آپ نے ابھی بجٹ میں دیکھا ہوگا 9,500 سے زیادہ ہمیں سود دینا ہے۔ یہ سود تو اللہ نے منع کیا تھا نا، کیوں لیا تم نے سود؟ کیوں تم نے سودی کاروبار کیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہیں قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ قرآن نے جب کہہ دیا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، کیوں لیا؟ اب اس سود کو دینے کے لیے پوری قوم پر مہنگائی کرو گے نہیں کرو گے؟ تو اللہ پر کیسا ایمان ہے آپ مجھے بتائیں نا۔ اللہ نے فرما دیا، کاروبار بڑھانے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں انفاق کرو، 10 روپے دو، اللہ تمہیں ہزاروں روپے واپس کرے گا۔ ہمارا ایمان کہاں ہے اللہ کی ذات پر؟ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیسی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نافذ نہیں کرتے؟ آج عدالت میں جائیں، جج بھی فیصلہ کرنے والا مسلمان، ملزم بھی مسلمان، مدعی بھی مسلمان، سامعین بھی مسلمان۔ قرآن کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ قسم اٹھانے کے لیے لایا جائے گا، اس پر ہاتھ رکھ کے کہا جائے گا کہ جناب جو کہوں گا صحیح کہوں گا، اس کے بعد قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر انسانوں کا بنایا ہوا قانون کی کتاب کھولی جائے گی، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ملک اسلامی ہے، رہنے والے اسلام مسلمان ہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ تو جب ہم ایسا سلوک کریں گے قرآن و سنت کے ساتھ، تو کفار نہیں دیکھ رہے کیا کہ تم جو محبت کے دعوے دار ہو، تمہارا کیا سلوک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تم نے کون سے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی؟ تم نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام نافذ کیا؟ تم نے کہا کس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدالت نافذ کیا؟ تم نے کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت نافذ کیا؟ آج ہمیں کہتے ہو تم تو سب سے بڑے گستاخ، تم سب سے بڑے توہین کرنے والے ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہو، عمل سے عبادت کسی اور کی کرتے ہو۔ ہم قرآن نماز میں کرتے نہیں کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خالص آپ کی بندگی کرتے ہیں، خالص صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کہاں کرتے ہیں اللہ کی بندگی؟ کہاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ عزیزان محترم، ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بعض لوگ غلطی کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان غلطی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جناب گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، قرآن نے خود کہا ہے کہ فَقْتُلُوا، ان کو قتل کرو جہاں پاؤ تم ان کو،
اور کیا فرمایا سورہ احزاب کے اندر؟ قتلوا تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تو مغرب کی چاکری کرنی ہے نا، وہاں نوکری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنے ہیں، وہاں کے ویزے بھی لینے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی بھی لینی ہے، پھر وہاں جا کر تجزیے بھی کرنے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی زبان تو بولیں گے نا، جانا تو پھر ہم نے وہیں پر ہے۔ تو یہاں پر غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بخاری سے مسلم سے روایت بیان کر رہا ہوں۔ کعب ابن اشرف یہودی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، حضور کے خلاف اشعار پڑھتا تھا، حضور کے خلاف محفل لگا کے مذاق اڑاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس کی اذیت سے نجات دلائے؟ حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے کہ آقا کریم علیہ السلام مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ گئے اور اس کو آواز دی اور اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو واضح کر کے بتا دوں، دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، ہر بات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اجازت لی کہ حضور مجھے کچھ ایسی باتیں بھی کرنی پڑیں گی، اس کا اعتماد لینے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ حضور نے اجازت دی ہے۔ وہ گئے، کیا کہا کہ ہاں ہم بھی تنگ ہیں، ہم بھی پریشان، اب قرید رہے کہ نکالو اپنا بغض ذرا، پتا چلے کیا بولتے ہو تم۔ کہا کہ تمہارے سر پہ بڑی خوشبو لگی ہے، کیا ہے؟ اس نے سر اپنا آگے کیا، اس نے پہلے اپنے دو ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب میں اس کا سر قابو کر لوں تو اس کو فارغ کر دے۔ تو کعب بن اشرف نے جیسی سر نیچے کیا، محمد بن مسلمہ نے اس کا ہاتھ گھمایا گردن سے اور دو ساتھیوں نے آنن اس کے ٹکڑے کیے اور وہاں سے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی جنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی۔ عزیزان محترم، اس کو بند کر دیں۔ ابن خطل ایک آدمی تھا، مکہ میں وہ اور اس کی لونڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن چار افراد کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی ملے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ایذا دی ہے، ایسے اشعار کہیں کہ اللہ کی قسم زبان پر نہیں لا سکتا، اتنی گندی زبان انہوں نے استعمال کی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، یہ ابن خطل خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا، وہاں سے صحابہ نے ان کو وہاں سے نکالا اور اس کو قتل کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر ہے۔ ایک خاتون تھی اسما بنت مروان، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، برے لفظوں سے پکارتی تھی، بدتمیزی اور نازیب اشعار کہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کو قتل کر دیا، عمیر نام تھا اس کا۔ اس نے جب قتل کر دیا تو آیا فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اس خاتون کو مار دیا۔ فرشتوں نے آ کے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ ہاں وہ روز آپ کو گالی دیتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کی گستاخی کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میں نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن میرے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا خون رائے گا ہے، تم نے جو کام کیا، اور یہ بشارت دی کہ لوگوں اس آدمی کو دیکھ لو جس نے اللہ کے رسول اور دین کی غیبی مدد کی، اس کو دیکھنا ہے تو اس عمیر کو دیکھ لو۔ کون تھا عمیر؟ جس نے ایک گستاخ خاتون کو قتل کیا۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، اس سے دو بچے بھی تھے، وہ لونڈیاں بہت بدتمیزی کرتی تھی، نازیبہ باتیں کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس صحابی نے بہت سمجھایا، منع کیا کہ توبہ کر لو، ایسی باتیں نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ ایک دن خنجر نکال کر اس کو قتل کر دیا۔ اسی نابینا حالت میں لڑتے گرتے پڑتے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا کریم علیہ السلام، وہ عورت آپ کو گالیاں دیتی تھی، وہ عورت آپ کی گستاخی کرتی تھی، حالانکہ اس سے دو پھول جیسے بچے بھی تھے میرے، لیکن آپ کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خطا اور اس کے قتل کو بھی معاف کیا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیوں ایسے جھوٹ پھیلاتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معاف کر دیا، گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ اپنی ذات پر بات آئی ہے، حضور نے معاف کر دیا ہے۔ اس عورت کو معاف کر دیا جس نے زہر ملایا تھا،
اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے زہر ملایا تھا گوشت کے اندر، اس گوشت نے کہا کہ حضور میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن ایک صحابی نے وہ گوشت کھایا تھا. وہ جب شہید ہو گئے تو اس کے قصاص میں پھر وہ عورت پکڑی گئی، حالانکہ اس سے پہلے آئی، اس نے اقرار کیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ذات پر آئی بات معاف کر دیا، شان رسالت پر بات جب آئے گی تو معافی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں بہت نازک بات ہے، سمجھ لیے اس بات کو اچھے طریقے سے. آپ دین کو کھیل تماشا بنائیں گے نا، آپ مسخرہ بنا دیں گے دین کو، کون عزت کرے گا دین کی؟ کون عمل کرے گا دین؟ کون اس کی اطاعت کرے گا جب آپ مسخرہ بنا دیں گے؟ اس لیے سنجیدگی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر نہیں کیا جائے گا، قرآن کے ساتھ تمسخر نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. عزیزان محترم، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہماری الفت اور محبت اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل بھی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم عمل کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں. وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. مسلمان غریب ہوگا، مسلمان فاقہ کش ہوگا، مسلمان انتہائی پسماندہ ہوگا، بہت تکلیف میں ہوگا، اسلام کے حوالے سے موت سے نہیں ڈرتا، قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہاں، اس مسلمان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اس کو خراب کرنا چاہتے ہو، اس کی ایمانی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے جسم میں جو روح محمد ہے اس روح محمد کو نکال دو. اس کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس محبت کو نکال دو، اس عقیدت کو نکال دو. پھر سے جو کروانا ہے کرے گا یہ. لیکن جب تک حضور کی محبت دل کے اندر موجود ہے، کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. آج دنیا کے جس حصے میں بھی چاہیے، کوئی بھی وقت ہو، ہر لمحہ ہر وقت آزان ہو رہی ہوتی ہے. ہر لمحہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہاں آزان ہو رہی ہوتی ہے. جہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں کہا جاتا ہے. ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے. قبر میں جائیں گے نا تو قبر کے 3 سوالوں کے اندر بھی ایک سوال ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم. اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر اس دنیا کے اندر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تعلق ہوگا تو آقا کریم علیہ السلام قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن اگر اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیوں شفاعت فرمائیں گے؟ کیوں ہم نے کیا تعلق رکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ؟ ایک عجیب معاملہ ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. جتنے بھی گستاخ ہیں، آپ سلمان رشدی کی بات لے لیں، آپ تسلیمہ نسرین کی بات نہ لیں، آپ مرتد عبد الرحمن کی بات لے لیں، ابھی جو یہاں پر آسیہ تھی اس کی بات لے لیں، جتنے بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، ان سارے لوگوں کو بہت عزت اور پروٹوکول دیا جاتا ہے. مغرب کے اندر ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے. آپ مغرب کا جو اصل چہرہ ہے اس کو پہچانیں. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس نے ایک فلم بنائی اور اسلام کے خلاف فلم بنائی تو اس کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے، اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا اور اسی آدمی کو بڑے اعزاز اور بڑے اکرام سے نوازا مغربی ممالک نے کہ جناب اس نے بڑا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے.
بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں جاگتے رہنا ہے، ہمیں ہوش میں رہنا ہے، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جی جان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، پورے عقیدت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تعلق اور یہ محبت صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، عمل کی دنیا کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وفاداری کو ثابت کرنا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ کیا اس صف میں کہ جو بندوں کی عبادت کرنے والا، بندوں کے نظام کے حوالے سے دعوت دینے والا ہے، یا اس صف میں جو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کی حاکمیت کی طرف دعوت دینے والا ہے؟ عزیزان محترم، ایک طویل عرصہ ہم انگریزوں کے غلامی میں رہے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے اتنی رعایت کی کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے آپ روزے رکھیں، ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے آپ حج کریں، آپ کی عبادات کے اندر ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن نظام حکومت ہمارا ہوگا، نظام عدالت ہمارا ہوگا، نظام معیشت ہمارا ہوگا، نظام معاشرت ہمارا ہوگا، نظام حکومت ہمارا ہوگا، اور چند عبادات ہمیں اجازت دے دی۔ تو یہ جو سینکڑوں سال ہم اس غلامی میں رہے نا، تو ذہنی طور پر ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے آگے دین نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آتی نہیں ہے بات کہ اللہ کے نبی نے ہمارے اسلامی نظام معیشت بھی دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں اسلامی نظام معاشرت بھی دیا، اللہ کے نبی نے اسلامی نظام حکومت بھی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام عدالت بھی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ جو ہم بلدیاتی امور جس کو کہتے ہیں، بلدیات، ابھی الیکشن ہونے والے نا، بلدیا، میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، بلدیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، پہنچ رہے ہیں، بلدیا تو سمجھتے ہیں نا، بلدیا کسے کہتے ہیں؟ شہری حکومت، میئر کے جو اختیارات ہوتے ہیں۔ اس میں قانون سازی نہیں ہے، صرف گلیاں بنانا، روڈ بنانا، محلہ بنانا، یہ چیزیں ہیں نا، تعمیرات اور ترقی اور اس طرح۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بلدیاتی امور بھی سکھائے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلیاں اتنی چوڑی رکھو کہ گھوڑے پر دو سوار اگر ایک ساتھ آئے اور جائیں تو وہ جا سکے، آنے والا آ سکے، جانے والا جا سکے۔ یہ گلی آپ کو نہیں بتائی گلی کیسی ہونی چاہیے، گھر کی تعمیر بتائی کہ گھر کیسے بنانے ہیں تمہیں، گھر میں صحن رکھو، اپنا کمرہ رکھو، مہمان خانہ رکھو، یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ بلدیاتی امور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، قوانین کیسے بنانے یہ ہمیں بتائے ہیں، ہمارے غیر ممالک کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے یہ تک ہمیں بتائے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے یہ تک ہمیں سکھایا ہے، ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے، کہیں پر محروم نہیں چھوڑا ہے ہمیں۔ لیکن ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ جو پروفیسر عنایت علی خان مرحوم نے کہا تھا نا کہ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ہم صرف تعریف میں لگے رہے، ہم صرف صفات کے بیان میں لگے رہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں بات ذرا تلخ ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس پر غور کیجیے گا۔ ہم لائٹیں لگاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، جتنی لگاتے ہیں اس سے 1000 اور لگائیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو نیچے کچرا ہے اس کو بھی تو صاف کیجیے نا۔ اس لائٹوں کا تو حکم نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن اس کچرا اٹھانے کا تو حکم ہے نا۔ الطہور شطر الایمان فرمایا نہیں فرمایا؟ ہمارا یہ مزاج ہے، ہم ظاہری چیزوں پر بہت توجہ کرتے ہیں لیکن باطنی چیزوں پر توجہ نہیں کرتے۔ آج امریکہ آتا ہے، یہاں سے عافیہ صدیقی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، آج ہندوستان میں ہماری مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، آج پورے عالم اسلام میں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ گستاخی کی جاتی ہے، آج ہمارے قرآن مجید کے اوراق کو پھینک کر، کاٹ کر، جلا کر پھینکا جاتا ہے، آج ہمارے قرآن کے صفحات سے استنجا کیا جاتا ہے۔ آپ کو کہنا بہت مشکل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح باتھ روم میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا،
اس طرح قرآن کے صفحات کو باندھا گیا وہاں پر کہ اس نیچے کے لیے اس صفحات کو استعمال کرو. ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اور آج امت مسلمہ کس کاموں کے اندر الجھی ہوئی ہے کہ اللہ لکھو اور محمد لکھو اور کلمہ لکھو اور اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھو, جنت مفت میں بٹ رہی ہے. اگر یہی کاموں سے آسان تھا نا, کیا سکھایا جاتا ہے ہیرا کیسے کاٹنا ہے, ہری گھاس پر چپل کے ساتھ نہ چلو بے ادبی ہو, یہ سکھایا جاتا ہے. آج کس بیوقوف نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ آج تمہارے دین کے ساتھ کھلے عام مذاق اڑایا جاتا ہے. تم کن باتوں کے اندر پھنسے ہو, کہاں الجھے ہو؟ اگر یہی کام آسان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں کیوں گئے؟ احد کے پہاڑ پر صحابہ سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لکھ کر آ جاؤ, بات ختم. 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ. اللہ کی عظمت کی قسم, ایک صحابی کا ایک خون کا قطرہ پوری امت کے خون سے بڑھ کر ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے اس چہرہ انور پر اس ہڈی پر تلوار لگی ہے, اس ہڈی پر اتنی زور سے تلوار لگی ہے کہ یہاں پر لوہے کی کڑیاں تھی, وہ اندر اس ہڈی کے اندر گھس گئی ہیں. ایک صحابی نے نکالا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے. پھر دوسرے صحابی نے کھینچ کے نکالا تو خون کا فوارہ نکلا. یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام طائف کے بازار میں جا رہے ہیں, چاروں طرف سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. ہم نے کتنی مرتبہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. کہنے والوں نے بڑے لہک کر سنایا, سننے والوں نے بڑے جھوم کے سنا. کبھی ہمارا پسینہ بھی بہا اسلام کے لیے؟ آقا کریم علیہ السلام اگر ایک اشارہ فرما دیتے سارا طائف یوں صاف ہوتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آج یہ ایمان نہیں لاتے, کل ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی. حضور نے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اتنی اذیتیں برداشت. ہم نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ چند اعمال کریں گے اور آسان ہے بس زندگی. حضرت سمیہ اسلام میں شہادت پہلی جن کو ملی, حضرت سمیہ. ابو جہل نے کہا تھا انکار کر دو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا؟ نہیں, انکار نہیں کروں گی. ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا, 2 اونٹوں کو 2 سمت میں دوڑایا, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. اسلام میں سب سے پہلی شہید. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں. صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ایک صحابی موت کے عین وقت گردن پہ تلوار رکھی ہوئے, گردن پہ, شہادت بالکل نزدیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے آج تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتے تو کیسا تھا؟ ہائے خبیب نے کیا جواب دیا؟ تم یہ بات کہتے ہو, مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے مدینہ کی کسی گلی سے پیارے مصطفیٰ گزرے, ان کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے. شہادت ہے سامنے, گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے. ایمان کا سودا نہیں کریں گے, کٹ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید مسلمہ کذاب کے سامنے گئے, کہا کہ بھائی دیکھو وہ بھی رسول میں بھی رسول, مان لو ختم کر لیتے, سمجھوہا کر لیتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول میں بھی رسول, تم مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کیا فرمایا کہ میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا, ماننا تو بہت دور کی بات ہے, مجھے تمہاری آواز بھی نہیں آتی. حدیث کے کیا الفاظ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فَقُطِعَ عُضْوًا ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. پہلے ہاتھ کاٹا پھر انکار کیا, دوسرا ہاتھ کاٹا پھر انکار کیا, پھر جسم کے اعضاء کاٹے انکار کیے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے اور جنت کے دروازے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. قرآن ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا میں کہاں تھا, میرے ساتھ کیا تعلق تھا تمہارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن وہ شخص کے جس نے دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کیا, اپنی ذات پر ظلم کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹے گا افسوس کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے. یقول یا لیتنی, ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑ لیتا, ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑ لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری کمبختی, کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا.
آج کتنے آتے ہیں آپ کو دوست بناتے ہیں، غلط راستوں پر لے کے جاتے ہیں، اس دن افسوس کرے گا اور پھر کیا کہے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس کے باوجود کہ قرآن و حدیث کا علم آ چکا تھا میرے پاس۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان تو شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، اس کا تو یہی کام ہے کہ وہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا آخر میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ فرقان پڑھیے جا کر، اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ کون سفارش کرے گا ہماری اس حالت کے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کر رہا۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کام آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے، جو کام 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہے اور ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دی، دین کو غالب کر کے دیا جزیرہ نما عرب کے اندر۔ اور آپ دیکھیں دین کے قیام کی برکتیں دیکھیں کہ پہلے 13 سال میں اور ابتدائی 2 سال مدینہ کے پہلا غزوہ آیا 313 مسلمان، اور آخری جو بڑا ایونٹ ہے ہمارا خطبہ حجۃ الوداع 1,40,000 صحابہ، یہ کس چیز نے تبدیل لائی تھی؟ یہ نظام نے تبدیل لائی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور سے محبت ہے تو حضور کے طریقے پر چلنا ہوگا، حضور سے محبت ہے حضور کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا، حضور سے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اونچا کرنا ہوگا، حضور سے عقیدت ہے تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ باقی یہ چیز یہ چلتی رہے گی ہمیشہ، ستیزہ کار رہا ہے تازت سے امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، یہ ابو لہب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک حق اور باطل کا معرکہ چلتا رہے گا۔ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کی تائید کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا نفاذ کرنا ہے۔ آج ہم جس قدر بھی، جس طریقے سے بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی، حضور سے حوض کوثر کا پانی مل گیا تو اللہ رب العالمین آخرت کی ساری منازل آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔